جیسے وہ گجرات کا وہ بندر جو ناچتا ہے نعت کے نام پہ، اس کو عزت کہنا نہیں آتا ہے، اس کو ذلت کہنا نہیں آتا، عزت جلت کرتا ہے، اور اس کو سارا ہندوستانی ہیرو بنایا ہوا ہے۔ اس کی زبردست بائیکاٹ کرو سارے ہندوستان میں، اگر اسی کو بلانا ہے تو پھر دوسرے دن تم قوالوں کو بلاؤ گے، ہارمونیم اور طبلہ والے کو بلاؤ گے۔ اس جو بھی مکسچر مشین والا ہے خبردار کبھی اس نعت خواں کو مت بلاؤ، بائیکاٹ، مکسچر والا، مشین والا، ایکو والا، کبھی اس کو نہیں بلایا جائے۔ سمپل ڈھنگ سے جو نعت پڑھتا، ابھی نعت پڑھی انہوں نے، کتنی اچھی نعت پڑھی انہوں نے، ماشاءاللہ سبحان اللہ۔ ہمارے ہندوستان کا ایک بہت پرانا مشہور نعت خواں ہے اسد اقبال، اب وہ کہاں ناچتا ہے، کہاں صاحب وہ مشین رکھتا ہے، پیر سے ایسے ایسے دباتا ہے، کہاں دباتا ہے اس نے؟ اب آواز 35 سال سے نعت پڑھ رہا ہے، اچھی نعت پڑھ رہا ہے، آواز وہی ویسی ہے، تو اب قاعدے سے ہاں وہ اچھی آواز بھی صحیح ہو، مگر نعت خوانی جلسے میں غالب نہیں آنی چاہیے، جیسے ہمارے بزرگان دین کے زمانے میں ہوتی تھی، علامہ ارشد صاحب کے زمانے میں ہوتی تھی۔ ایک نعت خواں آیا، 5 اشعار پڑھا، بس چلو باقی اب دین سکھا رہے ہیں، قرآن حدیث کی باتیں ہو رہی۔ اب تو دین کی باتیں دب گئی، اب نعت خوانی سامنے آ گئی۔ یہ اگر اچھی نعت بھی پڑھے بندہ تو بھی سیرت کے جلسے میں اس بات کا خیال رہے کہ نعت خوانی 10% ہو، تقریر 90% ہونی چاہیے۔ قرآن شریف کی تلاوت جیسے شروع میں ہوتی ہے 5-10 منٹ کے لیے، میں کہتا ہوں کہ 10 منٹ نہیں، آدھا گھنٹہ قرآن پاک کی تلاوت کرو، اور اچھے قاری سے تلاوت کرواؤ، تاکہ مسلمان بھی سنے تو آنسو بہائیں، اور غیر مسلم بھی سنے تو ان کا بھی سینہ ہل جائے۔ چونکہ میری گفتگو میں وہ تاثیر نہیں ہے جو اللہ کا کلام آج بھی وہ اثر رکھتا ہے کہ بندہ قاعدے سے تلاوت کرے تو آنکھ سے آنسو کے قطرے بہ جائے۔ وَتَقْشَعِرُّ مِنْهُ جُلُودُ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ، قرآن کہتا ہے جو اللہ سے ڈرتے ہیں ان کے رونگٹے قرآن سننے کے بعد کھڑے ہو جاتے ہیں، ان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، ان کے چمڑے نرم پڑ جاتے ہیں۔ وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَى أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ، جب وہ اللہ کے کلام کو سنتے ہیں تو آنکھیں آنسو بہانے لگتی ہیں۔ اللہ کا کلام ہے ہی اس قابل کہ بندہ آنسو بہائے، ہنسے نہیں۔ قرآن حزن کے ساتھ نازل ہوا ہے، اس لیے آقا فرماتے ہیں جب قرآن پڑھو تو آنسو بہاؤ، رونے جیسی صورت بناؤ۔ خود آقا علیہ السلام عبداللہ ابن مسعود جو صحابی رسول ہیں ان سے کہا کہ تم قرآن پڑھو میں سنوں گا، انہوں نے کہا سرکار قرآن تو آپ پر نازل ہوا ہے، آپ سے بہتر کون پڑھ سکتا ہے؟ آقا نے کہا کہ میں سننا چاہتا ہوں تجھ سے۔ انہوں نے جب قرآن پڑھنا شروع کیا تو حضور سنتے رہے، یہاں تک کہ اس آیت پر جب پہنچے وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا، سرکار نے ہاتھ کے اشارے سے کہا کہ رک جاؤ۔ عبداللہ ابن مسعود جب رک گئے، چونکہ وہ مصطفیٰ کو سنا رہے تھے، کس بے خودی میں سنا رہے ہوں گے، جس پر قرآن نازل ہوا ہے ان کو صحابی سنا رہا ہے، کس قدر بے خودی میں سنا رہا ہوگا کہ میں آقا کو سنا رہا ہوں جو قرآن والے ہیں، جن پر قرآن نازل ہوا ہے، وہ بے خودی میں سنا رہے تھے۔ ادھر آقا علیہ السلام نے جب رکنے کا اشارہ کیا، وہ جب رکے، اس کے بعد آنکھ اٹھا کے دیکھا تو دیکھا حضور کی آنکھیں آنسو بہا رہی ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، جن پر قرآن نازل ہوا وہ قرآن سن کے رو رہے ہیں، اس لیے حضور نے کہا جب قرآن پڑھو تو آنسو بہاؤ، آنسو نہ نکلے تو آنسو بہانے جیسی صورت بنا لو۔ غم سے قرآن نازل ہوا ہے، قرآن کا مزاج ہے زنگ صاف کر دینا، قرآن کا مزاج ہے گھمنڈ دور کر دینا، قرآن کا مزاج ہے جو سنے تو اس کے رونگٹے کو کھڑا کر دینا۔ آج ہمارے ہاں قرآن ہی نہیں پڑھا جاتا ہے، کامیڈی سنی جاتی ہے، قرآن نہیں سنا جاتا ہے، جہاں تہاں کی بے جان کہانی سنی جا رہی، قرآن نہیں سنا جا رہا۔ بنگال میں ایک اور غلط ریت ہے، جیونی کے نام پہ فالتو بے بنیاد اور گڑھی ہوئی روایتیں بیان کی جاتی ہیں، اور گا گا کے گڑھی ہوئی روایتیں سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں غیر مہذب جملے، نبی بولا اے فاطمہ، یہ ساری باتیں جیونی کے نام پہ بولی جا رہی ہیں، جیونی کے نام پہ گایا جاتا ہے۔ 5 بچے بیٹھے ہوئے، یہ گا رہا ہے، جیونی بیان کر رہا ہے۔ علماء کرام سے حدیث سنا جائے، علماء کلام سے قرآن سنے جائے، جھوٹی جیونی بیان نہیں کی جائے۔
قرآن پاک کے پڑھنے کا رواج دیا جائے. گھر میں کوئی عورت ہاتھ میں کام میں ہاتھ نہیں لگائے گی جب تک کہ وہ قرآن پاک کی تلاوت نہ کر لے. کوئی جھاڑو نہیں لگائے گی جب تک کہ وہ درود نہ پڑھ لے. جن ایام میں ان پر نماز فرض نہیں ہے، جب ماہواری کے دنوں میں، ان دنوں میں بھی عادت بنا دیں کہ وہ وضو کر کے مصلی پہ بیٹھ کے 100 بار کلمہ شریف 100 بار درود پڑھ لے، تاکہ دوسروں کو ان کی کمزوری کا پتہ بھی نہیں چلے اور نماز پڑھنے کی عادت بھی لگی رہے، تاکہ نماز 5 وقت پڑھ کر وضو کرنا، مصلی پہ بیٹھنے کی عادت لگی رہے. ورنہ وہ پاک ہوں گی، 1 دن پہلے وہ نہائیں گی، 2 دن کے بعد نماز شروع کریں گے، 5 دن کے بعد پھر اگلا مہینہ کا خون آ جائے گا، بس سستی کریں گی. اس لیے بزرگوں نے کہا ہے اسے ناپاک حالت میں نماز نہیں پڑھنا ہے، لیکن وہ درود تو پڑھ سکتی ہے، وضو کر کے مصلی پہ بیٹھ جائے تاکہ نماز کے ٹائم کی عادت لگی رہے. وہ درود پڑھیں کام شروع کرنے سے پہلے. مسلمان مرد تلاوت کرے کام شروع کرنے سے پہلے. تلاوت 5 منٹ جلدی سے ختم کیجیے، باقی وہ ناچے گا اور 1 گھنٹہ 1.5 گھنٹہ 2 گھنٹے تک. نعت پاک کو ناچ نہیں بولا جاتا ہے، نعت پاک کو مجرا نہیں بولا جاتا ہے. جو تمہارا اسٹائل، جو تمہارا ڈھنگ ہے، اس ڈھنگ کی مذمت کی جاتی ہے، نعت کی نہیں. جو نعت دل سے پڑھے تو بندہ ولی بن جائے گا. جو دل سے مصطفیٰ سے عشق کرے تو وہ ولی بن جائے گا. دل سے جو کرے. زبان سے ہم آپ کے بغیر نہیں جئیں گے، نماز فجر ظہر عصر سب غائب ہے. وہ تو ساری زندگی پڑھتا رہے گا نعت، ولایت کی کیا برکتوں کو محسوس ہی نہیں کر سکتا ہے. عاشق رسول وہ ہوگا جو مصطفیٰ کی محبت میں مصطفیٰ کی پیروی کرتا ہے. عاشق رسول تو گردن کٹانے کو تیار رہتا ہے. گردن کٹ جو نماز فجر کے لیے نہ اٹھ پایا وہ گردن کیا کٹا پائے گا. بس صرف 2 پیسہ کمانے کے لیے یہ سارے نام لیے جاتے ہیں. اعلیٰ حضرت کے سامنے ایک شخص آیا، کہا حضور میں نے نعت لکھی ہے. اس نعت کے اشعار میں جب دیکھا میں آپ کے لیے تڑپ رہا ہوں حضور، آپ کی جدائی میں بے چین ہوں. اعلیٰ حضرت نے کیا کہا؟ جو کچھ آپ نے لکھا ہے وہ اگر آپ کے دل میں ہے تو آپ ولی ہیں. جو آپ لکھے ہیں کہ ہم حضور کی یاد میں تڑپ رہے ہیں، ہجر میں بے چین ہیں، اگر واقعی آپ بے چین ہیں آپ ولی ہیں. ولی یہ کون بول رہا؟ قطب الارشاد. یہ کون کہہ رہے ہیں؟ نائب غوث اعظم. یہ کون کہہ رہے ہیں؟ شیخ الاسلام والمسلمین. ہم لوگوں کی بات تو کمزور ہے، شیخ الاسلام والمسلمین کی باتیں ہیں. کیا کہہ رہے ہیں؟ اگر یہ بات آپ دل کی کیفیت ہے تو آپ ولی ہیں. آپ ظاہر سی بات ہے. اور اگر نہیں، صرف الفاظ کی بازی گیری ہے، الفاظ اور جملے کا زور ہے تو آپ جھوٹے ہیں. اگر وہ بات آپ کے دل میں ہے نہیں کہ میں تڑپ رہا ہوں، اور الفاظ میں لکھ رہے ہیں کہ میں تڑپ رہا ہوں، تو آپ جھوٹ بول رہے ہیں. اور جھوٹ میں کوئی اثر نہیں، کوئی تاثیر نہیں، کوئی برکت نہیں. اعلیٰ حضرت نے کلام ان کے ہاتھ میں دے دیا. اب آپ بتائیں کہ یہ ہے. اور آج کل یہ کہتے ہیں نعت پڑھنے کو مجرا کہہ دیا آپ نے، نعت کو گویا، نعت پڑھنے والے کو گویا کہہ دیا. نعت پڑھنے والے کو گویا نہیں بولا جاتا ہے. جو فلمی اسٹائل میں نعت پاک کی توہین کرے اس کو گویا بولا جاتا ہے، اس کی توہین کی جاتی ہے. ورنہ نعت آپ قاعدے سے پڑھیں اور آنسو نکلے تو بندہ آپ کا پاؤں چوم لے گا کہ عاشق رسول ہے. پہلے لوگ پڑھتے تھے، 5 وقت کی نمازیں پڑھتے تھے، تلاوت کرتے تھے، پھر نبی کی نعت باوضو مہذب ہو کے پڑھتے تھے. سارا مجمع روتا رہتا، سرکار کی محبت دل میں پیدا ہوتی تھی. ایک تو تم نعت پڑھتا ہے بے وضو، نعت پڑھتا ہے بے نمازی، اور اس کے بعد ڈھٹائی کے ساتھ فلمی اسٹائل میں نعت پڑھتا ہے، فلم کے گانے کے طرز پہ نعت پڑھتا ہے، اور پھر عالم دین کی توہین اور اپمان کرتا ہے. جس عالم کے پاؤں کی دھول کے برابر نہیں ہے یہ بے نمازی اور جاہل نعت خواں، یہ علماء کی توہین کرتے ہیں. ان کو پیچھے بیٹھا کے آگے بیٹھ کر وہ ان کی طرف پیٹ کر کے نعت پڑھتے ہیں، جبکہ معلوم ہے کہ 18 سال کا عالم جوان، 80 سال کا بوڑھا کوئی ہو تو اس پر لازم ہے کہ عالم سے آگے نہیں عالم سے پیچھے چلے. ہم سے کہتے ہیں دلیل کہاں ہے؟ دلیل بہار شریعت میں صدر الشریعہ نے لکھا ہے، جو فقہ اسلامی کی انسائکلوپیڈیا ہے، اس میں یہ بات درج ہے. اس میں کہا گیا ہے کہ عالم چاہے غیر عالم چاہے جتنی عمر کے کیوں نہ ہو، 80 سال کا ضعیف کیوں نہ ہو، اس پر لازم ہے کہ 15 سالہ جوان عالم کے پیچھے چلے. یہ عمر کا احترام نہیں بلکہ علم دین کا احترام ہے. یا علم دین کا احترام، ان کے سینے میں قرآن اور حدیث کا علم ہے. جیسی کی تیسی کر ڈالی تم لوگوں نے جلسے کی، اور اس کے بعد آج کوئی ٹوک رہا ہے تو تم اس کے خلاف بول رہے ہو.
اس کے خلاف چل رہا ہو، میں مبارکباد دیتا ہوں ہندوستان کے اس گئے گزرے ماحول میں بھی تمام مفتیان کرام، تمام ائمہ کرام، تمام علماء، تمام مشائخ کو، جنہوں نے اس گئے گزرے ماحول میں بھی حق کی حمایت کر کے عالم ہونے کا حق ادا کیا ہے۔ میں نہیں سمجھتا تھا کہ آج اس طرح کے حق کی حمایت کرنے والے گاؤں دیہات سے لے کے بڑے بڑے شہر تک ہمیں افریقہ سے فون آ رہے ہیں، مکہ شریف سے فون آ رہا ہے، دبئی سے فون آ رہے ہیں کہ حضرت آپ کو مبارکباد دی، آپ نے جرأت تو کی، آپ نے ہمت تو کی، آپ نے بولا تو صحیح۔ میں نے کہا شکریہ، کم سے کم آپ نے بولا تو صحیح۔ ہندوستان کے بڑے بڑے مفتیان کرام، اور پھر پبلک کی طرف سے فون آ رہے ہیں۔ ایک سیٹ گجرات کا، اس نے فون کیا، آج ایک اسلامیہ انٹر کالج کا ایک پرنسپل، اس کا فون آیا، آج پورنیہ کا ایک بہت بڑا سرجن ہے ڈاکٹر خواجہ ندیم، ان کا فون آیا۔ یہ سارے لوگ کہتے ہیں حضرت ہم لوگوں کے دل میں جو تھا وہ آپ نے اپنی زبان سے ادا کر دی۔ لاکھوں لوگوں کے دل میں یہ بات تھی کہ یہ اچھا نہیں ہو رہا ہے، کیا پیسوں کی بارش ہو رہی، کیا ہے یہ، کیا تماشا ہو رہا ہے۔ اس لیے آج اگر میرے بول دینے سے اگر سارے نعت خواں ادب سے نعت پڑھنے لگے تو سمجھ لیں کہ اللہ کا کروڑوں شکر اور احسان ہے کہ کم سے کم کوئی ایک بندہ گالی گلوچ سننے کے بعد حق تو بولا جس کا اثر جھلکنے لگا۔ اس کی صبح ہو کے ایک محفل میں تھا، وہاں ایک بہت بڑا ہندوستان کا نعت خواں، وہ صرف ایک نعت پڑھ کے بیٹھنے لگا تو میں نے کہا کہ ایک کلام اور سنا دو۔ کل رات دہلی میں تھا، وہاں بھی وہ ایسا نعت خواں تھا جو نعت خواں بہت مشہور ہے جھوانے میں، وہ بھی ادب کے ساتھ بیٹھ کے نعت پڑھ رہا تھا۔ ابھی فون آ رہا ہے دلی سے کہ حضرت اثر جھلک رہا ہے، پھر کل ایک فون آیا کہ جیسے حضور اثر جھلک رہا ہے۔ کم سے کم کچھ تو ہوا، فائدہ تو ہوا۔ جس دن ہمارا جلسہ بازاری نعت خانوں سے خالی ہو جائے، عالم دین کی بات سننے کے لیے لوگ باہر سے چل کے پنڈال بھر دیں گے، کیونکہ قرآن سے بہتر کون سی بات ہے، حدیث سے بہتر کون سا کلام ہے۔ یہ تو لوگوں نے ماحول خراب کیا۔ اللہ تبارک و تعالی ان سبوں کو بھی جو لوگ بازاری لب و لہجے میں نعت پاک کو بدنام کرتے ہیں، وہ لوگ بھی قاعدے سے مہذب ہو کے نعت پڑھنے لگے۔ اللہ انہیں اچھے ڈھنگ سے نعت پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ چاہے 1000 اچھی نعت ہو، مگر نعت صرف 5 سے لے کے 10 منٹ بس، اس کے بعد تقریر، پھر ایک نعت، پھر تقریر، پھر ایک نعت، جیسے پہلے ہوتا تھا بزرگان دین کے زمانے میں ہوتا تھا۔ یہ تو اب چلا ہے کہ نہیں، ہم ایک ہی بار پڑھیں گے، چاہے 1 گھنٹہ پڑھوا لو، چاہے 2 گھنٹہ پڑھوا لو، ایک ہی بار پڑھیں گے۔ تو ان کو آپ کے کام ایک ہی بار نظرانہ دیں گے، ایک بار نظرانہ دیں گے۔ 5000 روپے جو دے دیے تو بس، اس کے بعد 30,000 روپے پھر نہیں دیں گے، ورنہ تم ہماری محفل میں نعت پڑھنے آ رہے ہو تو میں جیسے کہوں گا ویسے تم کو نعت پڑھنا ہوگا۔ پیسہ میں نے دیا ہے تم کو، اور پیسہ دیا ہے تو اب جیسے میں کہوں گا ویسے کرنا ہوگا۔ ایک نعت پڑھو، بیٹھ کے تقریر سنو، پھر ایک تقریر کے بعد بیٹھو نعت سنو، پھر اس کے بعد نعت پڑھو، پھر تقریر سنو، پھر بیٹھو، پھر نعت پڑھو، صلاۃ و سلام پڑھے گا، دعا میں شریک ہوگا، پھر اس کے بعد یہاں سے جائے گا۔ اس کے بعد جو تمہاری اجرت ہے، جو مزدوری ہے، وہ تم کو دی جائے گی اور جاؤ۔ یہ ہونا چاہیے، ایسا نہیں کہ اپنی بات چلانے کے لیے کہ وہ جو اس دن تماشا ہوا، میں نے کہا تھا کہ ان کی نعت لاسٹ میں پڑھنا، پہلے تقریر کروا لو، مجمع ہے بڑا، دن کا پیغام پہنچوا دو۔ وہ بولا نہیں ہم ایک ہی بار پڑھیں گے، چاہے پہلے پڑھیں کہ بعد میں پڑھیں، 1-2 بار نہیں پڑھیں گے، ایک ہی بار پڑھیں گے۔ تو ان کی بات مان لیا، میری بات نہیں مانی۔ جلسہ والا ان کی بات مان لیا، میں نے کہا تھا تقریر پہلے کرواؤ، میری بات نہیں مانی، انہوں نے کہا ان کی بات مان لی۔ تو ظاہر سی بات ہے، نیت جہاں خراب ہوگی تو برکتیں کہاں سے ظاہر ہوں گی۔ عالم دین کو سمان دینا ہوگا، دینی گفتگو کو عزت دینی ہوگی۔ اب ذرا غور سے سنیے میری بات جو میں کہہ رہا ہوں۔ میں کہہ رہا ہوں کہ صاحب ہمارے یہاں شادی کے بعد ایک غلط ٹرینڈ ہے کہ